خواتین کے مخصوص مسائل میں سے یہ ہے کہ انہیں ماہانہ نجاست طاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز اور دوسری عبادات انجام دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے ان مخصوص ایام میں، اور جو آنے والا خون ہے اسے خون حیض کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، چنانچہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلط فہمیاں دور کر لیں۔ نمبر ایک یہ کہ خون حیض 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اگر کسی خاتون کو 3 دن سے کم خون آ رہا ہے اور فرض کریں کہ مستقل اسی طرح سے خون آ رہا ہے تو وہ خون حیض نہیں مانا جائے گا۔ اگر وہ خاتون یہ کہے بھی کہ میری تو عادت ہی ہے کہ بس 2.5 دن، کبھی 2 دن سے کچھ زیادہ، کبھی 2.5 دن خون آتا ہے، پورے دن خون نہیں آتا، پورے 3 دن تک خون نہیں آتا، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسی خاتون کو نماز اور دوسری عبادتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ خون حیض نہیں سمجھا جائے گا۔ اگرچہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ڈاکٹر کو بتائیں اور ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ ماہانہ نجاست والا ہی خون ہے، یہ خون حیض ہی ہے جو آپ کو آ رہا ہے، بس 3 دن نہیں آ رہا، 3 دن سے تھوڑا کم آ رہا ہے، تو ڈاکٹر بھی چاہے اسے خون حیض کہے، مگر دینی اور شرعی حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ خون حیض 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر 3 دن سے کم خون حیض ہے تو پھر ایسی صورت میں اپنی عبادت چھوڑنے کی، نمازیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ خون حیض 10 دن ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ نہیں مجھے تو مستقل خون آتا رہتا ہے، تو اگر 10 دن سے زیادہ خون حیض آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ خون استحاضہ ہوگا یا کوئی اور خون ہوگا، مگر خون حیض نہیں ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ 10 دن کے بعد وہ عبادات چھوڑ نہیں سکتی، اس پر لازم ہے کہ 10 دن کے بعد نمازیں پڑھے، اور اگر روزے کا مہینہ ہے تو روزے رکھے، وہ عبادتیں چھوڑ نہیں سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو کم سے کم مقدار خون حیض کی 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن ہے۔ جو میں نے یہ عرض کیا کہ 3 دن مقدار ہے، اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ 3 دن تک مسلسل خون چلتا رہے۔ اگر درمیان میں کہیں وقفہ آ گیا ہے، اور جو معمولی وقفہ ہوتا ہے اسے چھوڑ کر، جو عام طور پر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہی ہے کہ کبھی 10 منٹ کے لیے، کبھی 15 منٹ کے لیے خون بند ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صاحب آدھا دن خون بند ہو گیا، خون نہیں آیا، تو 3 دن کے دوران میں اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ تھوڑے عرصے کے لیے بھی خون بند ہو گیا، 3-4 گھنٹے کے لیے بھی خون بند ہو گیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 دن پورے ہوئے۔ لہذا ایسی صورت میں اس عورت کو حائضہ نہیں کہا جائے گا اور اس کو اپنی عبادتیں جاری رکھنا پڑیں گی۔ اس کے الگ مسائل ہیں، اگر کسی ذاکرہ یا معلمہ سے معلوم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لہذا وقفہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم 3 دن میں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم خون باہر آئے۔ خون باہر آنے سے لے کے پھر 3 دن کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی خاتون کو محسوس ہو گیا کہ اندر خون موجود ہے مگر خون باہر نہیں نکلا، تو گویا دن کا آغاز نہیں ہوگا، 3 دن کا جو شمار کیا جاتا ہے وہ شمار نہیں ہوگا، شمار اس وقت ہوگا کہ جب یہ خون باہر آئے، چاہے رفع حاجت کرنے جائیں اور اس وقت باہر آ جائے، یا روئی یا دوسری کوئی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے خون باہر آ جائے، تو جب خون باہر آئے گا تب یہ کہا جائے گا کہ حیض شروع ہوا اور نجاست طاری ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ خون 10 دن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھا 3 دن کے بعد اگر وقفہ آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، چوتھے دن مثلا خون بند ہو گیا، پھر 5ویں دن شروع ہو گیا تو 5ویں دن والا بھی حیض مانا جائے گا، اگرچہ تیسرے اور 5ویں کے درمیان وقفہ ہے مگر پھر بھی چوتھے دن والا یہ نجاست والا پیریڈ مانا جائے گا۔ اگرچہ نجاست والا پیریڈ مانا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر خون بند ہو جاتا ہے تو یہ خصوصی طور پر آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے کہ پھر ایسی خاتون کو غسل کر کے اپنی عبادتیں شروع کر دینا چاہیے۔ تو اگر وقفہ بھی آ رہا ہے تب بھی اگر بعد میں خون آیا ہے، 2 دن وقفہ آیا پھر دوبارہ خون آ گیا، پھر دوبارہ وقفہ آیا پھر دوبارہ خون آ گیا، لیکن یہ وقفہ 3 دن کے بعد ہے، تو 3 دن اور 10 دن کے درمیان اگر وقفہ ہے تو یہ سارا وقفہ بھی خون حیض والا وقفہ مانا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو اپنی عبادتیں انجام دینا پڑے گی۔ البتہ وقفے کے دوران میں اگر وقفہ 1 دن کا آ گیا ہے تو غسل کر کے اسے
اپنی نمازیں شروع کر دینی ہے، لیکن جیسے ہی پھر دوبارہ خون شروع ہوتا ہے یہ اپنی نمازیں بند کر دیں، اور جب تک یہ خون چلتا ہے، ایک دن چلتا ہے یا 2 دن چلتا ہے، اس وقت تک یہ اپنی نجاست میں رہے گی، لہذا یہ عبادتیں انجام نہیں دے سکتی۔ یہ جو خون حیض کی میں نے بات کی ہے، یہ بالغ ہونے سے لے کے 60 سال کی عمر تک جتنا خون آئے گا یہ خون حیض مانا جائے گا۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ چاند کے حساب سے لڑکی کے 9 برس پورے ہو چکے ہوں۔ اگر 9 برس پورے ہو چکے ہیں تو پھر یہاں سے جو خون آئے گا یہ خون حیض شمار ہوگا، اس سے پہلے اگر آ رہا ہے تو وہ خون حیض نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر 60 سال کے بعد خون آ رہا ہے تو اسے بھی خون حیض نہیں مانا جائے گا، لہذا خون حیض اگر نہ مانا جائے تو پھر عبادتیں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، عبادتیں جاری رکھنا پڑیں گی، نمازیں پڑھنا پڑیں گی، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھنا پڑیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد